السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں پوشیدہ خزانے کا پارٹ 2 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ کا تسلسل جوڑتے ہوئے میں آگے عرض کروں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس شخص نے اسے گائے ناحق پکڑ لی تھی، ذبح کر دی تھی پکڑ کے، اسے آپ نے بری کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا شاید وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس گائے والے کے پوشیدہ بھید ظاہر کر دیے جائیں۔ آؤ تم سب ہمارے ساتھ جنگل کی طرف چلو، وہاں ایک دریا کے کنارے سب راز کھل جاتا ہے۔ پوری بستی میں منادی کر دو کہ سب عورت اور مرد اپنے اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ اس راز سے وہ آگاہ ہو جائیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا سنو اے لوگوں، اس جنگل میں ایک بڑا تن آور اور گھنا درخت ہے، اس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں اور سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ مجھے اس درخت کی جڑ سے انسانی خون کی بو آتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس گھنے تناور درخت کے سائے میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ نہیں، تم نہیں جانتے۔ البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان اور قاتل و مقتول کو پیدا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے فریب سے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ دعا مانگنے والا جوان اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں یہ نابالغ اور ناسمجھ تھا، اس لیے اصل حال سے بے خبر ہے۔ خدا نے اب تک اس گائے والے کے ظلم کو اپنی صفت ستاری کے صدقے میں بالکل پوشیدہ رکھا، لیکن اس بے غیرت بے رحم سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، سب کچھ ان سے چھین لیا، اور یہاں تک نمک حرامی پر اترا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اب محض ایک ادنا گائے کے لیے اپنے آقا کے فرزند کو زبان طعن کے کچوکوں سے مارے ڈالتا ہے۔ اس مردود نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا، ورنہ شاید خدا اس کی پردہ دری نہ کرتا۔ اس قسم کے ظالم اور فاسق لوگ اپنا پردہ خود ہی چاک کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شہر کے تمام مرد اور عورت اس جنگل کی طرف چلے۔ گائے والا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب اس گھنے تن آور درخت کے قریب پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ پیغمبر نے اس سے فرمایا اے سگے دنیا سن، پہلے تو نے اس دعا مانگنے والے کے دادا کو قتل کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں تو اس کے باپ کا غلام بنایا گیا، پھر تو نے موقع پا کر اس کے باپ کو بھی اس درخت تلے قتل کیا اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ جمایا۔ تیری بیوی اسی مقتول کی لونڈی تھی، تو اس نے بھی اپنے مالک سے نمک حرامی کی ہے، لہٰذا اب جو اولاد لڑکے لڑکیاں اس لونڈی کے بطن سے ہوئے وہ سب اس دعا مانگنے والے کی ملکیت میں داخل ہیں، اور تو بھی اس کا غلام ہے۔ جو کچھ تو نے کمایا ہے وہ سب مال اس کی ملکیت ہے۔ تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، اور شرع نے جو فیصلہ کیا وہ میں نے تجھے سنا دیا ہے۔ اب اس کی تعمیل تیرا فرض ہے۔ تجھے یاد نہیں کہ اپنے آقا کو تو نے کس بے رحمی سے اس مقام پر قتل کیا تھا؟ اس مرد خدا نے تیری کیسی کیسی منت سماجت کی تھی، لیکن تو نے اپنی صفاکی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ تو نے اسے اسی طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ پھر تو نے وہ خون آلود چھری بھی راز فاش ہونے کے خوف سے گڑھا کھود کر دفن کر دیا تھا، اور وہ اب تک وہی موجود ہے۔ اے لوگوں، یہاں سے زمین کھودو، اس کے آقا کا سر بھی چھری کے ساتھ ہی دفن ملے گا۔ وہ چھری اس قاتل کتے کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر اس کا نام ہی
کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق زمین کھودی گئی تو ایک گھڑے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور تیز دھار کی لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب تو گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قدموں پر گر کر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جس نے خدا کے پیغمبر پر بدظنی یا بدگمانی نہ کی ہو۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑا اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ان کے سامنے آئے اور عرض کیا، اے داؤد، ہم سب فطری نابینا ثابت ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا تھا اس کا ہم نے اعتبار نہ کیا، اس لیے آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں، بے شک آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ اس شخص کا ظلم کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا، خدا حلیم ہے اور وہ گنہگاروں کی رعایت کرتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے سوا ہو جاتا ہے یعنی زیادہ ہو جاتا ہے تو خدا ظالم کو رسوا کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہیں پر مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں پھر قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور آخر میں گزارش کروں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔